کون کہتا ہے دور رہتے ہیں. نعت پاک آپ نے بہت سن لی، لیکن میرا چونکہ معمول ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور. سبحان اللہ. بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. کون کہتا ہے دور رہتے ہیں، بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں. کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، کیا ہوا دور گر مدینہ ہے. میرے دل میں حضور رہتے ہیں. ابے ساؤنڈ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کیا ہوا دور گر مدینہ ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. چار دوسرے اور سنا رہا ہوں. ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے. کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ، بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. تو چاہے تو تب ان کا بلاؤ وہابین کے جب ہر شب ہو تب ان کا بلاؤ بہت مثال شب اسرا. تو چاہے ہر شب ہو مثال شب اسرا، کہ تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے.
تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے سبحان اللہ Tôi nhìn không đẹp, tôi nhìn không phải đây cá bắt tuần, chiều mai dùng cá bắt tuần, đây xem, bro thì áo, اس گاؤں کے ہیں مولانا شعیب رضا صاحب اسی گاؤں کے ہیں نا ارے پہچانتے ہو کہ نہیں ہم پہچانتے ہیں پہچانتے ہو اسی گاؤں کے جی ماشاءاللہ اللہ پاک کے کرم سے ان کی شادی کرے قاضی پور ہے کہ قاضی پورا قاضی پورا قاضی پور کے اندر ایک باصلاحیت تعلیم پیدا ہوئے جو اس علاقے کی کمان سنبھال رہے ہیں میں اس گاؤں کو مبارکباد دیتا ہوں اور اللہ کرے بڑے بڑے علماء اس علاقے میں پیدا ہوں آمین بولو یہ ہمارے مجاہد یہ ہم تو قادریاں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ ان کی صلاحیت بہت اچھی ہے زبردست عالم بنے باعمل عالم بنے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے میرے عزیزوں اسی علاقے کے ہیں پٹھان پوروا کے تو میں آپ کو پہلے اس آیت کریمہ کی تفسیر سناؤں کہ جو میں نے خطبے میں یاد آنے کے بعد میں پڑھی ارے میرے بھائی تو ارے جائے دے یار پیشاب وشاب لگی ہوتے ہیں ادھر دھیان آپ نماز پڑھتے ہیں کیوں صاحب پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں پانچوں ٹائم کی یا جمعے کی یا الوداع کی اب کیا بچہ ایک ہی تو بچی ہے عید کی سب کا حل ہے ابھی کہاں جب اٹھا ہے آدمی کم مزہ آئے بیٹھ جیسے کھتوا میں وہ جانور کہاں کا تھا گجرات کے اندر ہم نے جب ہمیں وہ راجکوٹ سے لے کے چلا گاڑی میں تو ہم نے اس کا نام پوچھا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ ادھر کا ہے کہ ادھر کا ہے نام اسلامی تھا پہچان گئے مسلمان ہے تو ہم نے کہا نماز پڑھتے ہو بولے جی پڑھتا ہوں کیا بولا کیا بولا پڑھتا ہوں تو ہم نے کہا پانچوں ٹائم کی پڑھتے ہو تو بولا نہیں صاحب عید کی پڑھتا ہوں حیران رہ گیا کہ عید کی نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے میں پڑھتا ہوں جیسے حاجی ایک مرتبہ حج کرتا ہے تو پوری زندگی کا حاجی ہو جاتا ہے کہ نہیں حاجی صاحب کتنی بار کیا ہے ایک بار ویسے ہی وہ عید کی نماز پڑھ کے نمازی بن گیا تو آپ نماز جتنے ٹائم کی بھی پڑھتے ہو اللہ پاک کی توفیق سے پانچوں ٹائم کی پڑھا کریں یہ پہلا پیغام ہے ٹھیک ہے لیکن آپ نے نماز جمعہ پڑھی ہوگی اگر پانچوں ٹائم کی نہیں پڑھتے ہیں تو مسلمان جمعے کی نماز میں تو نہا دھو کے پہنچ جاتے ہیں عموماً اب میں بتا رہا ہوں آپ کو نماز اہم
فرائض ہیں، سارے فرائض میں ایمان کے بعد جس کا مرتبہ اور درجہ اور اہمیت ہے وہ ہے، بول دو یار، پڑھتے بھی نہیں ہے تو بول دو، اگر نہیں بھی پڑھتے ہو تو یہ تو معلوم ہے، عقیدہ ہے یہ تو۔ کون سا فرض ہے؟ ارے بول میرے لال، زور سے بولو۔ اوپر والے پڑھتے ہیں، نماز اہم ترین فرض ہے اور یہ بدنی عبادت ہے، پیسہ کوڑی خرچ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ لگتا ہے وہ امام کی تنخواہ پہ لگتا ہے، وہ بھی آدمی سوچتا ہے کہ کم سے کم رکھی جائے امام کی تنخواہ، یہ ہے بلا خرچ فرض۔ ایسی روزہ یہ بدنی عبادت ہے، مال سے اس کا تعلق نہیں ہے، اور یہ وہ مبارک عبادتیں ہیں کہ جن میں غریبوں کا بھی اللہ نے، غریبوں پر بھی کرم فرمایا ہے کہ حج تو مالدار کر سکتا ہے صاحب استطاعت، زکوٰۃ مالدار دے سکتا ہے صاحب استطاعت، لیکن نماز روزہ اگر خدا نہ دیتا تو بتاؤ غریب کون سی عبادت کرتے فرض؟ اے میرے لال، اے لال لال، اے لال سفید، دیکھو بہت بری بات ہے، قیامت کے اندر نہ کہاں جاؤ گے کدھر کو بتاؤ، اس لیے اب ذرا ڈھنگ میں مت ڈھنگ میں بھنگ مت کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا جلسہ ہے، اس لیے اب یہ 2 بجے تک نہیں، تم گھبرا گئے ہو کہیں 2 بجے تک نہیں، یہ سمجھو تھوڑی دیر کے لیے اب یہ جلسہ چلے گا، اس کے بعد پھر صلاۃ والسلام پڑھ لیں گے، لیکن چین سے سن لو یہ چیزیں تمہیں جلدی جلسوں میں مل ہی نہیں سکتی، نہیں مل سکتی، اس لیے سنو میں کیا بتا رہا ہوں۔ تو نماز میں آپ چاہے فرض پڑھیں، چاہے واجب پڑھیں، چاہے سنت پڑھیں، چاہے مستحب پڑھیں، چاہے نفل پڑھیں، ان 5 قسموں میں سے جو بھی قسم نماز کی ہوگی، آپ کو نماز کی ہر رکعت میں اگر الگ الگ نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ بے شک بولو، عوام کو بھی معلوم، خواص کو بولو، پڑھتے ہو کہ نہیں؟ سورہ فاتحہ پڑھتے ہو؟ بولو، اب زور سے 15 منٹ ہی سنو، بھلے آدھا گھنٹہ سنو، لیکن قاعدے سے سن لو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ قرات 2 قسم کی، قرات حقیقی اور قرات حکمی۔ قرات حقیقی وہ ہے کہ جو منفرد پڑھے، یعنی الگ آپ نماز پڑھ رہے ہیں الگ، تو یہ قرات کریں گے آپ، وہ قرات حقیقی ہے۔ امام صاحب قرات کریں گے تو یہ قرات حقیقی ہے، لیکن امام صاحب کے پیچھے جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں قرات نہیں کر سکتے، وہ آپ کی قرات حکمی ہے۔ آپ منہ بند رکھیں گے کہ قرآن پاک نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ، آنے لگا۔ اللہ پاک فرماتا ہے جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اسے خوب کان اور دھیان لگا کر سنو۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سننا تو کان سے ہوتا ہے، میں نے دھیان بھی کر دیا، کیوں کر دیا یہ ترجمہ؟ سنو، طلبہ نے بہت بتایا تھا، پڑھے لکھتے مولانا لوگوں کو۔ ایک ہے سماع اور
عربی میں ایک ہے استماع، اوپر اٹھاؤ. اور عربی کی بلاغت کا قاعدہ یہ ہے زیادت الحروف تدل علی زیادت المعنی. بے شک مان اللہ. یعنی حروف کی زیادتی اگر ہوتی ہے، کسی کلمے میں زیادہ ہوتے ہیں حروف، کسی میں کم ہوتے ہیں، تو جس میں کم ہوتے ہیں اس سے اس کلمے میں جس میں زیادہ حرف ہوتے ہیں اس کے معنی زیادہ ہوتے ہیں. بے شک مان اللہ. بے شک مان اللہ. فَاسْمَعُوا سے کام چل جاتا کہ سنو، جب قرآن پڑھا جائے تو سنو، مگر اللہ پاک نے فَاسْمَعُوا نہیں فرمایا، فَاسْتَمِعُوا فرمایا، یعنی خوب اچھی طرح کان لگا کر دھیان سے سنو. بہت خوب مان اللہ. اب سمجھ گیا. اب یہ بتائیے کہ امام پڑھ رہے ہیں، امام صاحب پڑھ رہے ہیں، تو 3 نمازیں وہ ہیں جن میں امام صاحب زور سے پڑھتے ہیں، فجر، مغرب اور اب بیچ کی 2 بچ گئی، ظہر اور عصر. اس میں زور سے پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے. کیا مود آ گیا میرا آج یار. یہ دوست سمجھو، یہ شریعت کے خزانے ہیں، یہ خزانے بے شک. گوہران نایاب ہیں، بے شک. گوہران آبدار ہیں. بے شک. یہ لالی متلالی ہیں، چمک والے موتی ہیں. یہ ذرا دل میں بھرو. یہ اب اس کو خالی سننا نہیں، دل میں بھرنا ہے. 3 نمازوں میں زور سے قرات اور 2 نمازوں میں آہستہ. ارے بول تو دو، آہستہ ہی بولو. 2 نمازوں میں آہستہ. ٹھیک ہے. یہ فوٹو میں اور اصل میں آخر یہ حکمت کیا ہے؟ ہم نہیں لگاؤ. 3 نمازوں میں زور سے پڑھو اور 2 میں آہستہ آہستہ پڑھو. یہ راز کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے وہ بتاؤں میں تمہیں. قرآن پاک نے فرمایا دوسری جگہ، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. بے شک مان اللہ. بہت مان اللہ. بہت مان اللہ. دوسری مت کرو. بے شک. بولو. اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن جب پڑھا جاتا ہے تو کافر یہ بولے کہ اس میں شور مچاؤ، شور مچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ. قرآن نہ سنو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب ہو جاؤ. تو قرآن کو پڑھنے کے وقت میں شور مچانا یہ بہت میں قرآن کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے. بے شک. برحق مان اللہ. یعنی قرآن جب پڑھا جائے تو اس وقت مومنوں کا کام یہ ہے کہ خوب غور سے سنے. اب قرآن پڑھا جائے تو یہ اس میں کوئی قید نہیں ہے، مطلق ہے. المطلق یجری علی اطلاق. مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے تو اس میں کوئی قید اپنی طرف سے نہیں لگا سکتے. مان اللہ. بہت خوب. جب قرآن نے فرمایا کہ قرآن جہاں پڑھا جائے، جب پڑھا جائے، جس وقت پڑھا جائے، دن میں پڑھا جائے، رات میں پڑھا جائے، اس وقت تم اسے خوب غور سے سنو. اب کرم خدا کا یہ ہوا کہ پڑھنے والے کے برابر سننے والے کو بھی ثواب عطا فرماتا. قرآن کی عظمت ہے، ثواب اس کو بھی مل جاتا ہے سننے کا. اچھا اے ہری ٹوپی والے، ہم کا ناٹی دے پکڑ
कम समझ लो कितना मूड अच्छा बना कोई हमका ये हमका डांट दी। ऐसे ऐसे अगर छूट दे देंगे मकसद क्या होगा? कल्लू कहाँ है? कल्लू कहाँ? एक लाठी लेके बैठो, बैठो लाठी लेके। कहाँ है वो कल्लू? क्या करें? काम चलेगा? जाओ ना तुम हो। और क्या? अरे कल्लू खा आखिरी हथियार और औजार यही तो है। सुनो मेरे अजीजों, जहाँ कहीं हो कुरान पढ़ा जाए, जिस वक्त भी पढ़ा जाए, खूब गौर से सुनो। अब कुरान ने फरमाया अब 3 टाइम है कि इमाम साहब जोर से पढ़ रहे हैं, 2 टाइम है कि आहिस्ता पढ़ रहे हैं। अब कुरान ने फरमाया खूब गौर से सुनो, तो वो 2 टाइम जोहर और असर के। पहले ये बताऊं जो मैंने शुरू की थी बात कि काफिर शोर मचाते थे, तो ये 2 टाइम जोहर और असर के इनमें हुक्म हुआ खामोशी से पढ़ो, आहिस्ता से पढ़ो, आहिस्ता से पढ़ो, क्योंकि ये काफिर मुशरिक शोर मचाते। मगरिब में जोर से पढ़ो, क्योंकि मगरिब में ये खाने में मशगूल रहते हैं काफिर मुशरिक। ईशा में सो जाते हैं, फजर में उठ नहीं पाते। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिसने अज़मत कॉन्फ्रेंस, जिसने अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सुल्तानुल मुनाज़िरीन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू समझ गए? मजा आ गया तुम्हें? ये ईमानी लज्जत आई कि नहीं आई? ए क्यों बार बार हिला रहा है? फजर में पड़े छोड़ सोते रहते, उठ ही नहीं पाते। लेटे तो मेरी खत्म कर। अबे छोड़ दो कहीं मगरिब नहीं के टाइम खाने में मशगूल, ईशा में सो गए, फजर में उठे नहीं। इसलिए देखिए मल्लिक के किनारे। जोर से पढ़ेगा इमाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब एक और ज़ोहर असर में उनके शोर मचाने के वक्त आहिस्ता पढ़ेगा इमाम। ऐसे ही कर रहे हैं ना, उलट तो नहीं जाता, ये करना। लतीफ़े की बात हम कह रहे हैं, लतीफ़ा तो बयान करना, लुत्फ ले लेते हैं। सुनो हे मेरे अजीजों, बैठ जा बेटा तो डांट दी। उनका जल्दी जो उनका जल्दी तो अभी खतरा वाला कौन सा? ये बताइए कि आज कहीं पर कोई शोर मचाता है नमाज के टाइम? अरे यार नहीं। अगर शोर मचाएगा और कार्रवाई हो जाए तो जेल में ठूस दिया जाएगा, अगर अदल इंसाफ हो जाए तो। क्यों भाई? जी बेशक। नहीं करेगा क्यों भाई? तो फिर आज तो ज़ोहर असर में भी जोर से पढ़ सकते तो जाते हो। हैं ऐसा है? कुत्ता है चोरा बोलो भाग दो। कैसा है? अब कोई शोर मचाने वाला नहीं है, मगर फिर भी तुमको ज़ोहर असर में आहिस्ता आहिस्ता ही पढ़ना है। क्यों? अब क़यामत तक भी कोई शोर न मचाए, तब भी आहिस्ता ही पढ़ना है। क्यों? कि बात यह है कि नमाज इबादत खुदा है और अदाए मुस्तफा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुज़ूर मुनाज़िर सुन्नत, हुज़ूर मुनाज़िर सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। समझ में बात आ गई? अब कोई चाहे दुनिया के सारे मौलवी मिल जाए, इकट्ठे हो जाए, चाहे कि जोर में भाई अब तो शोर नहीं बचाएगा, जोर से पढ़ो, असर में जोर से पढ़ो इमाम साहब, चल जाएगी बात? नहीं चलेगी। सारी हुकूमतें अगर जोर डालें कि जोर से पढ़ो, तो हम कहेंगे सारी हुकूमतें एक तरफ और नबी का फरमान और तरीका एक तरफ। हम हुकूमतों पर ईमान नहीं लाए, हम मुस्तफ़ा पर ईमान लाए। समझ बात आ गई? अच्छा, ये बात तो आगे दरम्यान में मैंने कही। अब एक बात ये बताइए,
ظہر عصر میں تو آدمی سنتا ہی نہیں ہے کیونکہ امام صاحب زور سے پڑھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب امام صاحب اکیلے اور مقتدی سینکڑوں کہیں کہیں ہزاروں ہوتے کہیں کہیں لاکھوں ہوتے. آج تو لاؤڈ اسپیکر لگا لیتے ہیں لوگ. جائز نہیں ہے لاؤڈ اسپیکر پہ نماز. اگر ایسی ضرورت ہو تو مکبر کھڑے کیے جائیں اتنے کہ امام کی آواز اس مکبر تک پہنچے, اس کی آواز اس مکبر تک. لاؤڈ اسپیکر کی آواز پر نماز نہیں ہوتی اور اس کی آواز سن کر مکبر تکبیر آگے پڑھا بھی نہیں سکتا. مکبر سب نماز کے اندر ہیں اور لاؤڈ اسپیکر نماز کے باہر. اقتدا جو ہے وہ نماز میں امام کی اور جو اس سے پیچھے مقتدی ہے کوئی اگر سن نہ سکے تو دیکھ دیکھ کے پڑھے گا نماز. پیروی داخلے نماز کی ہوگی, خارج نماز کی پیروی نہیں ہوگی. میں نے مسئلہ بتا دیا. اچھا, اب یہ تو 150 سال سے لاؤڈ اسپیکر ہے. اس سے پہلے تو لمبی لمبی صفیں دور تک ہوتی تھی, مکبروں سے کام چلتا تھا. ٹھیک ہے. مکبر کیوں قائم کیے جاتے تھے کہ امام کی آواز پہنچ ہی نہیں سکتی. اب پڑھ تو رہے امام صاحب زور سے. اسی کو کہتے ہیں قرات حکمی. یہ لڑکے لفظ نہیں پڑھی تیز مارا مگر حضور نے فرما دیا ہے وہ قرات ہے, ہماری سب کی قرات ہے, اکیلے امام کی نہیں ہے, سارے مقتدیوں کی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, اب یہ اتنی لمبی جو میں نے گفتگو کی اس میں قیمتی جوہر تمہیں ملے. وہ لوگ ملتے ہیں جلسوں میں ملتے ہیں تمہیں یہ ارے بولے تو بیان کرنا ہے نہیں, مگر یہ ضرورت ہے. ہم نے سوچا ہمیں کرنا کیا ہے, یہ اہمیت دکھائی ہے میں نے کہ سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے اور نماز میں بندہ اللہ کے سامنے ہوتا ہے. کیوں بھائی کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے. اللہ کے سامنے ہوتا ہے نماز میں بندہ, اور اللہ کے سامنے بندہ اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے, سبحانہ پڑھتا ہے, رحم شریف پڑھتا ہے. اللہ کی تعریف بیان کرتے کرتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پہلی 3 آیتیں خالص اللہ کی تعریف میں, بیچ والی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ کچھ خدا کے لیے کچھ بندے کے اپنے مطلب کی بات ہے. یہ دونوں میں مشترک ہو گئی خدا اور بندوں کے درمیان. اب تیسری جو 3 آیتیں ہیں وہ ہیں صرف بندے کے فائدے کے لیے. اب وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. اب اسی کی تفسیر مجھے کرنا ہے. اچھا لگ رہا ہے کہ نہیں؟ بولو اچھا لگ رہا ہے, پسند آ رہا ہے, خوب دل لگ رہا ہے. اب کوئی اٹھے گا تو نہیں. اگر میرے بھائیوں یہ 15 منٹ کا ٹائم بہت قیمتی ہے, اگر کوئی بچہ بھی اٹھے نا تو وہیں دبا دو اسے. دبائے کیسا اٹھا میں کہیں کون کون جائے گا تو وہاں تو اوپر اٹھائی دیں. اب آئی آیت کریمہ اہدنا الصراط المستقیم. یہ ہمارے مرید ہیں. درسگاہ میں سمجھو اپنے آپ کو درسگاہ میں بیٹھے ہیں. جی اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ چلا, سبحان اللہ, راستہ چلا. یہ ترجمہ ہے کیونکہ ہدایت کے 2 معنی آتے ہیں. ہدایت ہی سے اہدے بنا ہے. ہدایت کے عربی میں 2 معنی آتے ہیں, رات الطریق راستہ دکھانا, اور ایک ہے ایصال الی المطلوب منزل تک پہنچانا. 2 معنی اس کے آتے ہیں, دکھانا اور ارے سبق ہے یاد کرو دوہرا زبان سے, اور پہنچانا. اب دونوں کا فرق یہ ہے کہ دکھانے میں ضروری نہیں ہے کہ بندہ منزل تک پہنچ جائے. کسی نے کہا صاحب
देखो किसी ने कहा भाई धौरारा पहुंचा, हमें जाना है, कैसे जाएं धौरारा, तरीक में ही है। अब मौलाना शहरदा साहब ने, क्या मौलाना अमीरुद्दीन साहब ने रास्ता बताया, ऐसे जाना, ऐसे मुड़ना, ऐसे जाना, ऐसे मुड़ना, ऐसे जाना, ऐसे मुड़ना। उनका ठीक है, मैं समझ गया, मैं जा रहा हूँ। तो जा रहा जरूरी नहीं है कि वो वही मोड़ मुड़े जो बताए गए हैं। सही बात। बोलो।